دولت اور زندگی۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ غار میں چھپا دیا۔ غار کے دروازے کی 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس تھی۔ ان 2 کے علاوہ کسی کو بھی اس غار کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے کے لیے غار کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ خزانہ کمروں میں چاول اور گندم کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ ہیرے جواہرات الماری میں سجے ہوئے تھے۔ بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اندر آتے وقت بادشاہ غار کا دروازہ ہی بند کرنا بھول گیا۔ اس وقت وزیر کا اس غار کی طرف سے گزر ہوا۔ وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اس خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ محل پہنچ کر یہ بات بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرے جواہرات کا معائنہ کرنے سے فارغ ہوا تو واپس آ کر سوچا، لیکن جب وہ دروازے کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو بند تھا۔ وہ واپس اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر دروازے کی طرف گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پھر تھکے ہار کر وہ واپس جگہ پر آ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آخر وہ ہیروں سے بھیک مانگنے لگا، اے قیمتی پتھر، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ ایسا لگا جیسے وہ ہیرے اس کی سادگی پر زور زور سے ہنس رہے ہوں۔ اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور زور سے دیوار پر مارا، پھر موتیوں سے اپنی فریاد کرنے لگا، اے قیمتی موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ ایسا لگا کہ موتی اس پر ہنس رہے ہوں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن بھوک غصے پر غالب آ گئی۔ آخر بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ نڈھال ہونے لگا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر کچھ لکھا۔ اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وزیر بادشاہ کو تلاش کرتا ہوا اس غار کی طرف سے گزرا ہوا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ خزانے کا کچھ پتہ کریں۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ مرا پڑا ہے اور زمین پر لکھا ہے، دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔